الرحیم۔ آج کا سبق قربانی کے جانور کا بیان ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ اونٹ، گائے، بکری۔ پھر ہر قسم میں اس کی جتنی بھی نوعیں ہیں، قسمیں ہیں، سب اسی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم آتا ہے۔ یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے میں بھینس بھی داخل ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور بکری میں بھیڑ، دمبی، یہ بھی داخل ہیں۔ یعنی ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ، دمبا، بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آج کے اس سبق کا مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ وحشی جانور جس طرح کے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وحشی اور گھریلو جانور اگر یہ آپس میں ملے ہیں، اور مل کر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، مثلا ہرن اور بکری آپس میں ملے ہیں، ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ماں کا اعتبار ہے۔ اگر بکری ہے ماں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر ہرنی ماں ہے، بکرا باپ ہے، اب قربانی جائز نہیں ہے۔ ماں کا ہی اعتبار ہوتا ہے ہمیشہ۔ سمجھ آ گئی؟ ہرن اور بکری آپس میں ملنے ہیں تو بکری کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بکرا اور ہرنی آپس میں ملے ہیں اور ہرنی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ ماں کا۔ اب مسئلہ نمبر 3 اس سبق کا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ جو اونٹ ہے 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، بکری 1 سال کی مکمل ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ان عمروں سے یہ جانور زیادہ ہیں تو ان کی قربانی افضل ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر یہ 6 ماہ کا ہے، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پورے سال کا نظر آتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا بکرا، بھیڑ کا بچہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بکری کا نا، بھیڑ کا بچہ اگر دور سے ایسے نظر آتا ہے جیسے پورے سال کا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب کچھ لوگ پتہ کیا دیکھتے ہیں، یار اس کے دانت ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے، اس کے دانت گرے ہیں کہ نہیں گرے، یہ کھیرا ہے، یہ دندہ ہے، کئی طرح کے اس طرح کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اصل اعتبار ہے عمر کا۔ اگر عمر ہے، ہو گئی نا پورا سال، مثال کے طور پہ بکری کی قربانی کرنی، بکری کی سال پورا عمر ہو گئی ہے، پورا سال عمر ہو گئی، دانت گرے ہیں نہیں گرے، اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے کا بچہ ہے، گائے ہے 2 سال اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اب دانت گرے ہیں نہیں گرے، اس کی قربانی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی اونٹ ہے، 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ عمر شرط ہے، عمر پوری ہونی چاہیے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے اس سبق کا کہ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے تو بکری افضل ہے، بکری کی قربانی افضل ہے۔ اگر گائے کے 7واں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہے تو پھر گائے افضل ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی جب یہ دونوں ایک ہی قیمت ہو اور مقدار میں بھی ایک ہی ہوں تو جس کا گوشت اچھا ہو اسی کی قربانی افضل ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہی افضل قربانی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور مینڈھا
بھیڑ مینڈھا بھیڑ سے افضل ہے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور دونوں میں گوشت بھی برابر ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پھر بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا یہ بکری سے افضل ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اونٹنی اونٹ سے افضل ہے اور گائے کی قربانی بیل کی قربانی سے افضل ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جبکہ گوشت اور قیمت میں دونوں برابر ہوں تو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے والا مسئلہ نمبر 5 یہ ہے آج کے سبق کا کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر قربانی مکروہ ہے۔ قربانی ہو جائے گی مگر ہے مکروہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہی نہ ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، سینگ تھے ٹوٹ گئے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے یا اوپر سے ٹوٹا ہے۔ اگر جڑ سے ٹوٹا ہے تو قربانی ناجائز ہے، اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا بیٹا کہ نہیں آیا؟ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور میں جنون ہو، اب دیکھا جائے گا کہ یہ جانور چرتا ہے پیتا ہے۔ اگر چرتا ہے اور پیتا ہے، اس حد کا جنون نہیں ہے بلکہ چرتا ہے پھر پیتا بھی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ مگر اس حد کا جنون ہے کہ وہ نہ ہی چرتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے تو قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے اسی مسئلہ کی جز یہ ہے کہ جس جانور کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا مجبوب جانور ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ مجبوب جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے خصیے اور عضو تناسل دونوں کاٹ لیے گئے ہوں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان کی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا ہے کہ بچے جننے کے قابل ہی نہیں ہے جانور، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ بچے جاننے کے قابل نہیں رہے، یا پھر داغا ہوا جانور ہے، یا پھر ایسا جانور ہے کہ جس کا دودھ نہیں اترتا، جس کا دودھ نہیں اترتا، تو ان سب کی قربانی جائز ہے، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، خرشتی جانور اس کی بھی قربانی جائز ہے مگر موٹا ہو تب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اتنا لاغر ہے کہ ہڈیوں میں مغز بھی نہیں ہے، ہڈیوں میں مغز بھی نہیں رہا، تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آج کے سبق کا مسئلہ نمبر 6 یہ ہے، ایک مسئلے کے اندر کئی جزیاں ہوتی ہیں۔ آج کے یہ جو مسئلہ نمبر 6 ہے، اس مسئلے کی پہلی جزی یہ ہے کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے کی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور کانا جانور کے جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا اتنا لاغر ہو کہ جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہ ہو، یا پھر جانور لنگڑا ہے کہ جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہیں جا سکتا بلکہ اس کو اٹھا کر لیا جا سکتا ہے، خود بخود قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ایسا لنگڑا جانور۔ بات سمجھ آ گئی؟ یا اتنا بیمار ہے کہ جس کی بیماری زہر ہے، جس کی بیماری زہر ہے، یا پھر جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ جو عضو ہے نا، اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی ناجائز ہے۔
ان کی قربانی جائز نہیں ہے اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں. اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تہائی ہو یا تہائی سے کم ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، جس جانور کے پیدائشی کان یا ایک کان نہ ہو اور ایک ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اس کی بھی قربانی جائز اور جس جانور کے جناب جی کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے. کان ہیں مگر ہیں چھوٹے، اس کی قربانی جائز ہے. جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر چلی جائے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہے تو اس کا تو پہچاننا بہت زیادہ آسان ہے نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا پہچاننا بہت زیادہ آسان ہے. اگر صرف ایک آنکھ کی کم ہے اور ایک آنکھ کی کچھ زیادہ ہے، اب اس کے پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب جی 2 دن جانور کو بھوکا رکھا جائے، 2 دن جانور کو بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے. اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ جو ہے نا اس کو کھلا رکھا جائے اور اتنا دور چارہ رکھا جائے کہ جانور اس کو دیکھ نہ پائے. سمجھ آ گئی؟ پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں پر نشان لگا لیں، وہاں پر نشان لگا دیں. پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری آنکھ کھول دیں اور چارہ کو قریب لاتے جائیں. جس جگہ اس آنکھ سے بھی وہ دیکھ لے وہاں پر بھی نشان لگا لیں. پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نسبت اچھی آنکھ کے اس کی روشنی آدھی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی تو اس کی قربانی ناجائز ہے. اگر تہائی سے کم ہے قربانی جائز ہے. بات نہیں سمجھی بیٹا؟ اب مسئلہ نمبر 7 یہ ہے آج کے سبق کا کہ وہ جانور کہ جس کے دانت نہ ہوں، وہ جانور جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا جناب جی جس کے تھن خشک ہوں، ان کی قربانی ناجائز ہے. ان کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں اگر ایک تھن خشک ہے اور ایک ٹھیک ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے. اس کی ناجائز ہے. گائے اور بھینس میں 2 خشک ہوں تو قربانی ناجائز ہے. بکری میں 1 خشک ہو تو قربانی ناجائز ہے. گائے اور بھینس میں 2 خشک ہوں تو قربانی ناجائز ہے. یا جس کی ناک کٹی ہو، جس جانور کی، یا جس جانور کے علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا پھر خنثی جانور، یہ خسرا جانور ہوتا ہے. خسرا جانوروں کے جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا پھر جلالہ جانور کے جو جانور پیشاب پیتا ہے، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر سے سمجھیں کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہے قربانی جائز نہیں ہے، یا علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے. یا خسرا جانور ہے جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. یا پھر جلالہ ہو کہ جو جانور پیشاب پیتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر آج کے سبق کا 8 یہ ہے کہ بھیڑ یا دمبا
ان کی اون کاٹ لی گئی ہو، اون، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ مسئلہ نمبر 9 آج کے سبق کا یہ ہے کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا، جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جو قربانی کو ناجائز قرار دے دیتا۔ بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، بعد میں وہ عیب ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اگر یہ شخص مالک نصاب ہے، اگر یہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں، یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، اس نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، تب یہ مسئلہ ہے۔ اگر پہلے سے قربانی اس نے واجب کر لیا اپنے اوپر، مثال کے طور پر کوئی منت مان لی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا، اور منت پوری کرنے کے لیے اب بکری خریدی، اس وقت بکری میں عیب نہ تھا اور بعد میں عیب جناب جی پیدا ہو گیا، اب اس صورت میں اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ دوسرے جانور کی قربانی کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے آج کے سبق کا کہ فقیر نے جس وقت جانور خریدا، فقیر کہتے ہیں غریب آدمی کو، غنی کہتے ہیں امیر کو، فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اور غنی اگر عیب دار خریدے، غنی اگر امیر آدمی عیب دار جانور خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو اس کے لیے ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا، جب قربانی کے دن قریب آ گئے اس کا عیب ختم ہو گیا، اب امیر اور غریب دونوں کے لیے جائز ہے، اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر ایسا لاغر جانور تھا کہ جس کی ہڈیوں میں مغازی نہیں تھا، اب یہ لائے، اس کی خدمت کی، اچھا خاصا فربہ موٹا ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ دونوں کے لیے جائز ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ نمبر 11 اس سبق کا یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور جناب جی اچھلا یا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، اب اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پہ کوئی جانور کودا ہے یا اچھلا ہے، اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے یا چھوٹ کر بھاگ گیا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ فوراً پکڑ لیا تو اس کو ذبح کر دیا، اس میں کوئی عیب لگ گیا، اب یہ اسی وقت کا عیب ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر آج کے سبق کا 12 یہ ہے کہ قربانی کا جانور مر گیا، قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر یعنی امیر آدمی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے، فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا ہے یا قربانی کا جانور چوری ہو گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، جیسے ہی دوسرا جانور خریدا ہے اب پہلا جانور بھی پھر بعد میں مل گیا، جانور 2 ہو گئے۔ اب غنی آدمی جو امیر ہے اس کے لیے شرع کا حکم یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے ذبح کر سکتا ہے، لیکن فقیر کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دونوں کو ہی ذبح کرے گا، دونوں کو ہی قربانیاں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مگر جو امیر آدمی ہے
اگر اس نے پہلے جانور کی قربانی کی جو پہلا اس نے خریدا تھا اور گم ہو گیا تھا، اگر اس نے پہلے جانور کی قربانی کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے جانور کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے جانور کی قربانی کی ہے، اگر دوسرے جانور میں کمی ہے، گوشت میں کم ہے یا قیمت میں کم ہے، تو جتنی کمی ہے پہلے جانور کی بنسبت اتنی کمی، اتنی یعنی قیمت وہ صدقہ کرے گا، اتنی قیمت وہ صدقہ کرے گا۔ ہاں اگر اس آدمی نے دونوں جانوروں کو ہی قربان کر دیا تو اب صدقہ اس پر واجب نہیں رہا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، آج کا سبق یہاں تک۔